Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Salasatun la tara ayunuhumun nar. 3 eyes will never be exposed to hellfire. 3 آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکسپوز نہیں، یعنی یہ 3 لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. آئین حرست فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے. وآئین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. وآئین غضت عن محارم اللہ، اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لوور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام قرار دیا. ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھوالا دے فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اور ایسی آنکھ جو اللہ کی پامال، جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے، جو جھک جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی نظر عطا کرے، ہماری یوتھ کو ایسی نظر عطا کرے، آمین. Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise. 6 اعمال کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. Number 1, when one of you speaks, let him not lie. جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے. When one of you promises, let him not break it. جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. Number 3, when one of you is trusted, let him not betray it. جب کوئی امانت ہو، امانت میں خیانت نہ کرو. Number 4, lower your gaze. اپنی نظر کو جھکا لو، اپنی نظر کو حرام چیزوں پہ مت ڈالو. Restrain your hands from harming others. اپنے ہاتھوں کو روک لو دوسروں کو ہارم کرنے سے. And guard your chastity. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو. بے حیائی والے کاموں سے بچو، پناہ مانگو، بے حیائی والی جگہوں کے پاس نہ جاؤ، گارڈ کرو. یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تمہارا ایمان ہے. اگر حیا گئی تو ایمان گیا. تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے. Then Al-Bahiki reported, Hatim al-Asam, may Allah have mercy on him, said, lusts are of 3 types. شہوت 3 قسم کی ہوتی ہے. Lust in eating, lust in speaking, and lust in gazing. Guard your eating with confidence, your tongue with truthfulness, and gaze with tears. سبحان اللہ. 3 طرح کی شہوت ہے، کھانے کی شہوت، بولنے کی شہوت اور آنکھوں کی شہوت. تینوں کی حفاظت کرو. کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا کہ کل کو جو ہے وہ آپ کو بہت سے مسئلے ہوں. اور دیکھ کر کھانا کھاؤ. لک ایٹ یور ڈائٹ واٹ یو آر ایٹنگ. اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو ڈیزائر کو ابھارنے والے، شہوت کو ابھارنے والے ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. سو لک ایٹ یور ڈائٹ. نمبر 2، اسپیکنگ. زبان میں شہوت. زبان میں شہوت کیا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس کرنا، موویز کے وہ سینز ڈسکس کرنا، خواتین کو ڈسکس کرنا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا، اپنے جھوٹے موٹے واقعات کو ڈسکس کرنا، وہ سٹوریز سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو. یہ شہوت ہے زبان کی، حرام ہے. اینڈ دین یور گیز وتھ ٹیئرز. اپنے گیز کی حفاظت کرو آنسوؤں کے ساتھ، اپنے گناہوں پہ رو، نادم ہو. And lastly, let me tell you these 2 quotes of Ibn al-Qayyim. He said, the eye is the mirror of the heart. ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے. If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims. اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے، نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا، اس کا دل، اس کا قلب اپنی ڈیزائرز کو، اپنی شہوت کو جو ہے ختم کر لے گا. But if a person looks، لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے، the desire in his heart will be provoked. پھر بھڑک جائے گی ڈیزائر، شہوت بھڑک اٹھے گی، نفس الامارہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا. So it all starts with the gaze. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the glass is a poisoned arrow of Satan. Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him. گلاس از لائک اے پوائزنڈ ایرو آف شیطان. جب آپ ایک پوائزنڈ ایرو پھینکتے ہیں نا کسی پہ اپنی گلاس کا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی، آپ کا دل پوائزن ہو جائے گا. اور جو کوئی اللہ کے لیے گلاس کو لوور کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی سویٹنس فیل کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے. اینڈ دین ابن القیم رحمہ اللہ said, whoever allows his eyes to roam freely,
carries his soul to the places of destruction. جو کوئی اپنی گیز کو فریلی چھوڑ دیتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرکشن کے ویز کی طرف لے جاتا ہے, ڈسٹرکشن میں فال کر جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے, لوگ سلیوز بن چکے ہیں ڈیزائرز میں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. موبائل فون کے سلیوز بن چکے ہیں, امیجز کے سلیوز بن چکے ہیں, نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے. پلیز لوور یور گیز, یو کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو یہ مت ڈیفینس میکنزم دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, میں تو اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتا لہٰذا اب میں یہی کروں گا. یہ شکست ہے, ذہنی شکست. جس بندے نے ذہنی شکست تسلیم کر لی وہ تو گیا. یو کین ڈو اٹ, اپنی گیز کو کنٹرول کریں. So now lastly, some tips to lower the gaze, means of helping to lower the gaze. Quickly, let's wind it up. Number 1, سب سے امپورٹنٹ, بی کانشیس آف اللہ. اللہ سے رابطہ رکھیں, یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کو بٹرے مت کریں, اللہ سے ڈسلوئل مت ہوں. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میں ڈسلوئل نہیں ہونا چاہتا, مجھے بچا لیں. یا اللہ مجھے میری نظروں میں حیا دے دے. نمبر 2, سیکنگ دی ہیلپ آف اللہ. اللہ سے دعا کرنا, اللہ کو بسیچ کرنا, اللہ سے ایگزیکٹ اسپیسیفک یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے عادت نہیں چھوٹ رہی, پلیز چھڑوا دے. یا اللہ نظروں میں حیا دے دے. یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دے, مجھے وہ تقوی دے دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ دعا کریں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین, یہ دعا کریں اللہ سے. نمبر 3, یاد رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں. آپ اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں لے کے جائیں گے. کانسیکوینسز کو ذہن میں لے کر آئیں, لکھیں, کانسیکوینسز کو لکھیں ڈائری میں, نوٹ پیڈ پہ کہ اچھا اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا کیا اس کے ڈسٹرکٹیو ایفیکٹس ہیں, کیا کیا کانسیکوینسز ہیں, ویئر ول دس آل لیڈ می. جب آپ وہ چیز لکھیں گے آپ کا برین رجسٹر کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے, بری ہے. اوکے. نمبر 4, نو کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بلس دے گا, آپ کو سکون دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دے گا اور قیامت والے دن تو بہت کچھ دے گا. اوکے, آلویز ریممبر دس. نمبر 5, اوائڈنگ پلیسز اور ٹریگرز جس کی وجہ سے آپ کی نظر پھسلتی ہے. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ بد نظری ہوگی, اوائڈ کریں. آلریڈی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں یہ جگہ ہیں جہاں بد نظری کے بہت چانسز ہیں, میں نہیں جاؤں گا, سیدھی سی بات ہے. جان بوجھ کے ان جگہوں پہ جانا یہ کتنی جو ہے وہ خراب بات ہے. اوکے, سو اوائڈ دوز پلیسز. نمبر 6 کہ یو شوڈ ریئلائز دیٹ یو ہیو نو چوائس ان دس میٹر ریگارڈلیس آف وٹ سرکمسٹانسز آر اینڈ نو میٹر ہاؤ گریٹ دا ٹیمپٹیشن اور موٹیو ٹو ڈو ایول اینڈ نو میٹر وٹ ایموشنز اینڈ اوور ویلمنگ ڈیزائر اسٹرز ان یور ہارٹ, یو مسٹ لوور یور گیز. چوائس کوئی نہیں. نو میٹر ہاؤ بگ دا فتنہ از, جسٹ رن اوے, فلی. فتنے سے بھاگ جائیں, کھڑے ہو جائیں, پوزیشن چینج کر لیں, کسی کے ساتھ چلے جائیں, اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں. اوکے. نمبر 7, ڈوئنگ اے لاٹ آف نافلات, پونڈرنگ اوور دا قرآن, ذکر میں بڑھیں. نماز مسجد میں جا کر پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھیں, قرآن کی تلاوت کریں, مسجد سے اسپرچویلٹی حاصل کریں جا کے. مصلی کی جگہ پہ جا کے, اگر خواتین سن رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ مسجد نہیں جاتی, وہ مصلی کی جگہ پر جا کر اسپرچویلٹی لیں. اوکے. نمبر 9, بیئرنگ ان مائنڈ سم آف دی وارننگس گیون بائی حدیث اینڈ ان دا قرآن. ان وارننگس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں, اور ان وارننگس کو جو ہے وہ ہمیشہ کہیں پہ لکھ لیں, دروازے پہ لگا کے, الماری پہ لگا کے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ از واچنگ می. اوکے. اوائڈنگ لکنگ اننیسیسریلی, یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جا کر کہیں بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ جانا, ادھر ادھر دیکھنا, یہ ویسے بھی مینرز کے خلاف ہے. تو کم از کم ویل مینرڈ ہوتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھیں. کیپ یور گیز لوورڈ. اوکے, یہ بھی ایک بڑی پھر فاسٹنگ, اس کی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے. فاسٹنگ کرنے سے ڈیزائرز لوور ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ بینگ ایمبیشیس اینڈ فوکسنگ آن نوبلر تھنگس, اپنے تھاٹس کو کنٹرول کریں, اپنے تھاٹس کا فوکس کہیں اور لے کر جائیں, نوبلر تھنگس پہ تھاٹ کریں, اور ایمبیشیس ہوں, کوئی ٹاسک لیں, کوئی ورک شاپ ڈیزائن کریں, کوئی بکس پڑھیں, جم میں جائیں, ایکسرسائز کریں. اوکے. پلیسز آف فتنہ کو اوائڈ کریں اور تھاٹس کو بلڈ ہونے سے اوائڈ کریں. اعوذ باللہ پڑھ لیں, اگلے تھاٹ کو آنے ہی نہ دیں, اپنے مائنڈ کو بزی کریں کہیں. پھر
bringing up this topic in discussion. ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا کریں, آپ کے مائنڈ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اینڈ دین اوبیسلی شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگیں اعوذ باللہ پڑھ کے, اور کیپنگ کمپنی ود گڈ پیپل, ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایسے لوگوں میں رہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی والے ہیں, ان سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی. ایسے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو افیئرز ہی جن کے لاسٹ ہو چکے ہیں, تو ان میں بیٹھیں گے تو ڈیزائر بھڑکیں گے. اور پھر لاسٹلی کسی چھوٹے گناہ کو بھی کمتر نہ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے. اس چیز کو لائٹ مت لیں. کیپ یور گیز لوور, گیز کی حفاظت کریں. مت لائٹ لیں کہ چلو اگر میں ایک نظر ڈال بھی لیتا ہوں سو وٹ. آپ کی سوچ ہے, آپ نے ایک پوائزنڈ ایرو پھینک دیا اور اب وہ پوائزنڈ ایرو آپ کے دل کو پوائزن کرے گا. سو دیز آر سم آف دا ٹپس. آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے فتنے کے دور میں مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنا دے, ہمیں ڈگنیٹی والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنا دے. اور اس کے لیے بہت ضروری کہ آپ صحابہ کی سٹوریز بھی پڑھیں اور صحابہ سے حیا کیا چیز ہوتی ہے صحابہ سے سیکھیں آپ جا کے. جزاکم اللہ خیر فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.